اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ سورۃ الحج آیت 38۔ اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے اور اللہ کسی قسم کے خیانت کار کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیے مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ ایمان والوں کا دفاع کرے گا۔ ان اللہ یدافع، اللہ دفاع کرے گا ایمان والوں کا۔ ایمان اگر ہے تو دفاع کرے گا، اگر ایمان نہیں ہے آیت کے ذیل میں فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، خیانت کار کو اللہ پسند نہیں کرتا، ہر ناشکرے کو اور خیانت کار کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے ایمان کے بارے میں ایمان کے مقابلے میں خوان خیانت کار آ گیا۔ اللہ دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے اگر ایمان والوں کا یہ ایمان ہو۔ ایمان کے اندر یہ بات بھی تو یقیناً شامل ہے کہ اللہ ہمارا دفاع کرے گا، اس پر بھی تو ایمان ہو نا، اللہ ہمارا دفاع کرے گا۔ اور اگر اس پر ایمان ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس آیت پر ایمان ہو، اس آیت کے لانے والے رسول پر ایمان ہو اور اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان ہو تو اللہ اس کا دفاع کرے گا اور یہ آدمی جنگ سے نہیں بھاگے گا، ڈرے گا بھی نہیں، میدان بھی نہیں چھوڑے گا، بزدلی نہیں دکھائے گا، مفاد پرستی نہیں۔ اگر مفاد پرستی کرے، خیانت کرے تو پھر اس وقت اللہ اس کا دفاع نہیں کرتا۔ یہاں اس آیت کی روشنی میں ایک مطلب جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرتا ہے کب؟ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے خود ایمان والے اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر خود ایمان والے اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے تو پھر اللہ نے تو دفاع کر دیا ہے، تم کو تلوار دے دی، تم کو اسلحہ دے دیا، تم کو افرادی طاقت دے دیا، تم کو وسائل جنگی وسائل سامان دفاع فراہم کر دیا، یہی اللہ یدافع ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے جو سامان حرب اور دفاعی اوزار اور وسائل ملا ہے ان کو بروئے کار نہیں لاتا اور خیانت کرتا ہے، تو نہ ہوا نا اللہ نے ان کے دفاع کرنے کا وعدہ نہیں کیا، ذمہ نہیں لیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، وہ مومن ہو اور اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا ہو، پھر ان اللہ یدافع، اس وقت اللہ دفاع کرے۔ جنگ بدر میں یہی حالت تھی کہ وہ مومن تھے اور خود اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں تھا، سامان حرب نہیں تھا، دفاعی اوزار ان کے پاس نہیں تھے۔ اس وقت اللہ کی مدد جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ دفاع کرتا ہے۔ مکہ والے کعبے کو نہیں بچا سکتے تھے، ممکن نہیں تھا ابرہہ کے مقابلے میں مکہ والے
کعبے کی حفاظت کرے، وہ اگرچہ وہ عن الذین آمنوا نہیں ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ کی بات ہے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت خود خدا کرے گا کب؟ کوئی اس کو حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسا کر کے ان کو تباہ کر دے گا۔ اور اگر ایمان ہے لیکن وہ دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے خود، اور خود کو دفاع نہیں کرتے، خیانت کاری کرتے ہیں، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس دنیا کی ثروت میں سے سب سے زیادہ ثروت مسلمانوں کے ہاتھ میں، سب سے زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ غیر مسلم کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو اس وقت مسلمانوں کے، ایمان والوں کے پاس جو ہیں، لیکن وہ برائے کار نہیں لاتے، وہ غلام بن کے اغیار کے غلام بنتے ہیں، وہ خوان ہے، یہ لوگ خوان کے، اللہ الخوان کا دفاع نہیں کرتا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو خیانت کرتا ہے ایمان کے مقابلے میں ہے خیانت کار، یہ ایمان نہیں، اول تو خدا پر ایمان نہیں ہے، اپنے وسائل دفاع کو بروئے کار نہ لانا۔ نہ صرف اس وقت مسلمان جو ہے اپنے وسائل کو بروئے کار نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اپنے وسائل دفاع کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں آرام سے، اور دشمن کے حوالے کرنا جو ہے وہ عار ہے، نہ ننگ ہے، نہ خیانت ہے، کچھ نہیں۔ البتہ اگر کسی مسلم ملک کسی اور مسلم ملک کی مدد کرتا ہے، وہ قابل مذمت ہے، وہ خیانت ہے، اس پر تنقید ہوتی ہے کہ دشمن کی اگر کمک ہو جائے، دشمن کے ہاتھ اگر مضبوط ہو جائے مسلمانوں کے وسائل سے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی مسلم ملک کی حمایت ہو جائے، کمک ہو جائے مسلم ممالک کے وسائل سے، تو وہ پھر موجب عار ننگ ہے، وہ خیانت سمجھی جاتی ہے۔ یہ خیانت یہ ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں امانت کو خیانت کہا جاتا ہے۔ بس مسلمان ایک دفاع اپنا ذمہ لیا ہے، دفاع کرنے کو، حفاظت کرنے کو، مسلم مومن ہو، اور ثانیاً اس کے پاس اپنے دفاع کو کوئی وسائل نہ ہو، اللہ یدافع ہو، اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون، جن پر قتال، یقاتلون جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، ان کے لیے اجازت ہے، یا دفاعی جنگ ہے یہ، بِأَنَّهُمْ ظلم، بس ظلم واقع ہوا ہے، مظلوم واقع ہوا ہے، دوسرا حملہ آور ہے، دوسرا دشمن جو ہے وہ جارح دشمن ہے، جارح دشمن کے حملے کا جواب دینا ہوتا ہے، اذن جواب دینا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ مقاتلہ کرنا، قتال کرنا ہوتا ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ یہ مکے میں مسلمان جو ہے وہ دشمن کی طرف سے ہونے والے جو حملے ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے یہ اذنا کی نوبت نہیں آتی تھی۔ بعد میں جب مسلمان تھوڑی سی قوت میں آ گئے
تو پھر وہاں دفاعی اقدام کرنے کی اجازت ان لوگوں کے لیے دی جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ مدد کرے گا، یعنی ان لوگوں کی مدد کرے گا جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، یہ جو مظلوم واقع ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں یہ جو ظلموا جو ہے مظلوم واقع ہوئے ہیں، یقاتلون جن پر جنگ مسلط ہو گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، جنگ مسلط کی گئی ان پر، کسی جرم میں ان کو گھروں سے نہیں نکالا گیا، ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس نظریے کے جرم میں ان کو گھروں سے نکالا، ان پر ظلم ہوا۔ بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف نظریے کی بنیاد پر ان لوگوں نے جنگ مسلط کی اور ان کو گھروں سے نکالا۔ آیت کا یہ حصہ قابل توجہ ہے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان لوگوں کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، ان لوگوں نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ان پر حملہ نہیں کیا، ان کو اذیت نہیں دی، اور ان کے امن کو خراب نہیں کیا، فتنہ نہیں ڈالا، کچھ نہیں کیا۔ کیوں پھر ان پر ظلم ہوا؟ کیوں ان کو گھروں سے نکالا گیا؟ اس نظریے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس جرم میں نکالا گیا، نظریے کے جرم میں، نظریہ رکھنے کے جرم میں ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ یہاں کافروں سے جب قرآن یہ کہتا ہے کافر سے کہ ان لوگوں نے نظریے کو جرم سمجھا ہے، نظریے کو جرم سمجھا ہے، اور اس وجہ سے ان کو گھروں سے نکالا اور ان پر ظلم کیا، جبکہ نظریہ رکھنے کی وجہ سے نہ کسی کو آپ اذیت دے سکتے ہیں، نہ کسی کے پر ظلم کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اصلاً حق نہیں ہے۔ اسلام اہل کتاب کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم کرتا ہے، مشرکین کو، شرک کو کسی مذہب کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔
شرک کو مذہب کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، اس کے باوجود مشرک شرک لانے کی جرم میں مشرک ہونے کی وجہ سے اس سے حق حیات نہیں چھینتا اسلام، نہ اجازت دیتا ہے، صرف نظریے کی بنیاد پر۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، ورنہ یہ مشرک ہوتے صرف تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کرنا تھا؟ مسلمانوں نے دعوت دینا تھا، اپنی دعوت سامنے رکھنا تھا کہ یہ شرک جو ہے یہ خلاف ہے، اس شرک سے تم جہنم جاؤ گے، تم ہلاکت میں جاؤ گے۔ دعوت دیتا ہے اسلام، صرف دعوت دیتا ہے، طاقت استعمال نہیں کرتا، طاقت استعمال نہیں کرتا، اس سے حق حیات نہیں چھینتا مشرک سے۔ مشرک شرک کی بنیاد پر، تو کیوں مشرک ہے؟ مارو، قتل کرو اس کو، نہیں، ایسا نہیں۔ مرتد کے بارے میں ایک حکم ہے، مرتد کے بارے میں، لیکن مشرک نظریے کی بنیاد پر اس سے حق حیات نہیں چھینتا، صرف نظریے کی بنیاد پر۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے صرف نظریے کی بنیاد پر، یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ ربنا اللہ کہنا جرم تھا، صرف نظریے کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ زیادتی کرنا درست، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ پھر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ مسلمان مشرکوں کو نہیں مارتے مشرک ہونے کے حوالے سے، نہیں، مشرک ہونے کی وجہ سے نہیں مارتے، بلکہ اسلام صریحاً یہ حکم دیتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ نہیں روکتا تم کو، ان مشرکین کے اوپر احسان کرنے سے نہیں روکتا، اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ ان مشرکین کو، جن مشرکین نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، لم یقاتلوکم فی الدین، اگر زمین کے مقابلے میں مسئلے میں، کسی زمین کے مسئلے میں وغیرہ میں لڑائی کی ہے تو وہ نہیں، لم یقاتلوکم فی الدین، دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کیا، لڑائی کی نہیں کی، جنگ نہیں کی، یہ مشرک ہے۔ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ، اور ان لوگوں نے تم کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالا، پرامن لوگ ہے، مشرک ہے، پرامن ہے، وہ تمہاری دعوت کو نہیں مانتا، لیکن وہ تم کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، تو پھر ان پر احسان کر سکتے ہیں، ان تبروہم، بر احسان، وتقسطوا الیہم، انصاف دے سکتے ہیں۔ انصاف پہلے بھی بتایا آپ کو، قرارا بتایا کہ انصاف جو ہے وہ انسانی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے۔ انصاف مسلمان کو بھی دینا ہوتا ہے اور کافر کو بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جج ہے، مسلمان جج، ایک فریق یہودی ہے اور دوسرا فریق اس کا باپ ہے، اس مسلمان جج کو اجازت نہیں ہے کہ نگاہ میں امتیاز برتے، نگاہ میں، لہجے کلام میں امتیاز برتے، باپ اور یہودی میں دونوں برابر۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، تو انسانی حقوق میں سے قسط خدا نہیں روکتا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر کوئی مشرک تمہاری پناہ میں آ جائے، پناہ دے دو تاکہ وہ کلام اللہ سنے، اور کلام اللہ سناؤ،
دعوت اپنی دے دو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو، اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو اس کو۔ سبحان اللہ۔ ثم ابلغہ مأمنہ، ایسا نہیں کلام اللہ سنا دیا اور پھر ان کے پاس جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں، اپنے اس کے گھر تک پہنچا دو۔ وہ تم سے امان مانگتا ہے، مشرک ہے، امان مانگتا ہے، امان دے دو، تحفظ دے دو، اس کے امن کی جگہ پر پہنچا بھی دو۔ ثم ابلغہ، پھر پہنچا دو۔ جی، نظریے کی بنیاد پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، خواہ وہ مشرک کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مشرک کی اسلام کی نظر میں مشرک کی کوئی اصلاً قیمت نہیں ہے۔ مشرک اس کو کسی مذہب کے طور پر اسلام قبول نہیں کرتا، سب سے بدترین انسان اسلام کی نظر میں مشرک ہے۔ اس کے باوجود اس سے حق حیات صرف نظریے کی بنیاد پر نہیں چھینتا، نہ صرف حق حیات نہیں چھینتا بلکہ اس پر احسان کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ ایک مشرک ہے، کھائی میں گر رہا تھا اور آپ دوڑ کر کے اس کا بازو پکڑ کے اس کو بچا لیتے ہیں، احسان ہوا نا اس پر۔ یہ اسلام آپ سے نہیں کہتا یہ کام کیوں کیا، لا یا نہ ہو، نہیں کہتا یہ کام کیوں کیا، نہیں روکتا۔ ایک کافر ہے، ایک کافر وہ کسی خطرے سے دوچار ہے، آپ بچا سکتے ہیں، جا کر کے اس کافر کو بچا لیتے ہیں، اس پر احسان کرنا جو ہے اس سے لا ینہاکم، اللہ نہیں روکتا، صرف اور صرف نظریے کے بنیاد پر۔ اگر تم سے وہ حالت جنگ میں نہیں۔ یہ بات ہم اس وقت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ صرف اور صرف نظریے کے بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، وہ نظریہ بھی شرک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی نظریے کے خلاف نظریہ ہے، شرک نہیں ہے، بت پرستی نہیں کرتے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کی ہم نے تعریف آپ کو بتائی ہے، عبادت کی تعریف بتائی ہے، کسی کو رب اور کسی کو خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ نہ غیر اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، نہ غیر اللہ کو رب سمجھتے ہیں تاکہ مشرک ہو جائیں۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھے اور رب سمجھے، وہ مشرک ہے۔ یہ بھی نہیں سمجھتے، صرف اللہ کو رب سمجھتے ہیں، صرف اللہ کو خالق سمجھ کر سجدے میں جاتے ہیں، اور تم اس کو مارتے ہو، قتل کرتے ہو حالت سجدے میں، حالت نماز میں۔ کیوں؟ ایک نظریے کی بنیاد۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ شرک بھی نہیں ہے، حقیقتاً شرک نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے نزدیک حقیقتاً شرک نہیں ہے، ہم شرک کو، ہم توحید کو تم لوگوں سے 1000 مرتبہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور اس دعویٰ میں ہم کو کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ تم سے 1000 مرتبہ بہتر ہم توحید کو سمجھتے ہیں، شرک نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ فرض کر لیتے ہیں مشرک ہے تو بھی لا ینہاکم اللہ، نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، یہ سفر کر رہا تھا، یہ نماز پڑھ رہا تھا،
ایک میں اپنے دکان میں کاروبار کر رہا تھا، ان کو مارتے ہو صرف نظریے کی بنیاد پر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع، اگر اللہ بعض کو لوگوں کو بعض سے نہ بچاتا، دفاع نہ کرتا، تو لہدمت، منہدم کیے جاتے۔ مجھے صوامع یہ راہبوں کے جو ہوتے ہیں عبادت کا، اس کو صوامع کہتے ہیں، صومعہ کی جمع ہے، اور گرجے کو بیع کہتے ہیں۔ اور یہود کے عبادت گاہوں کو صلوات کہتے ہیں، مسلمانوں کے عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ وصلوات یہودی اصطلاح میں یہودی عبادت گاہ کو صلوات کہتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا ایک موقف ہے کہ آپ کو اصول الفقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ حقیقت شرعیہ ہے یا نہیں ہے۔ اس بحث میں کہتے ہیں کہ نماز لغت میں دعا کے لیے وضع ہے، بات میں بعض ارکان پر مشتمل عبادت ہے، اس عبادت کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، یہ اس کے لیے ہے، دعا کے لیے ہے، لغت میں دعا کے لیے ہے، بعد میں عبادت کے لیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ لفظ، صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے استعمال ہوتا رہا تھا، اور بعد میں اسلام نے آ کر کے صلاۃ ابراہیمی، تعبیر ابراہیمی کو اپنے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تفصیل آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔